نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام الکریم اور الاکرم کی وضاحت پڑھیں گے۔ الکریم قرآن حکیم میں 3 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النمل آیا 40 میں فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر الانفطار 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کے متعلق دھوکہ دیا، دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست بنایا، جس نے تجھے یعنی بیلنسڈ بنایا، اور پھر جس صورت میں چاہا تیرے جوڑ جوڑ اس نے باندھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المؤمنون میں فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بلند ہے اللہ جو برحق بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی جو عرش کا رب ہے، جو کریم ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 قراتیں ہیں، اگر یہ پیش کے ساتھ ہو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، کریم کی میم کے اوپر پیش ہو تو پھر یہ رب کی صفت ہے، لیکن اگر میم پہ زیر ہو تو پھر یہ عرش کی صفت ہے، اور یہ دونوں قراتیں موجود ہیں۔ اب ہم ان تینوں جگہوں پر اگر دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، کہ وہ آیت کا کانٹیکسٹ بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے جب ہم ان اسماء حسنہ پر غور کرتے ہیں جو اس آیت کے اینڈ پر آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی آیت کو دیکھیے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان کر سکتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس نیکی کے راستے پر چلاتے ہیں، وہ نیکی جب وہ کرتا ہے پھر اس کو اس نیکی پر وہ اجر بھی دیتے ہیں۔ شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جب انسان شکر کر لیتا ہے تو اس کا پھر وہ اپنے بندے کو اجر بھی دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غنی اور کریم ہونے کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور یہ اس کے ایک بے نیاز ہونے کی بھی مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، جو تم نیکی کرتے ہو، چاہے تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ کا کیا فائدہ، اگین تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے غنی اور کریم ہونے کی یہ مینیفیسٹیشن ہے کہ جتنا انسان شکر کرتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، وہ اور شکر کرتا ہے، نعمتیں اور بڑھتی ہیں، وہ اور شکر کرتا ہے، نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ یہ اس کے غنا اور کرم کا مظہر ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست بنایا، جس نے تیرا جوڑ جوڑ ایک ایک ہڈی ایسے اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی جگہ پر کتنے خوبصورت طریقے سے باندھی ہے، اور کتنی مضبوط باندھی ہے، کتنا ہم ان کی فلیکسیبلٹی، ذرا سی آپ دیکھیں ان کے اندر کی لبریکیشن اوپر نیچے ہو جائے، وہ بیلنس ختم ہو جائے لبریکیشن کا،
تو پتہ نہیں کتنے انسان مشکل میں پڑتا ہے اور کتنی جان جوکھوں میں پڑ کے پھر وہ اس کے اندر لوبریکیشن جو کوئی آرٹیفیشل ڈلتی ہے تو کتنے اس میں آپریشنز اور کیا کیا کچھ اس کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے. اور کہاں یہ کہ وہ کریم رب، کریم جو ہے اس کے معنی میں جب ہم دیکھیں گے نا تو ایک معنی بہت خیر دینے والا اور بہت سخی میں آتا ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا قیمتی بنایا ہے اور ہماری ہڈیوں کا ایک ایک بیلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے لیے کریم ہونے کا مظہر ہے. پھر تیسری فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اگر یہاں پر ہم کریم کو رب کی صفت لیں تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند و برتر بھی ہے، بادشاہ حقیقی بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، وہی ہمارا رب کریم ہے. یعنی وہ اتنی اتھارٹی، اتنی انفینٹ اتھارٹی ہونے کے باوجود وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو، جو اس کے ناشکرے بندے ہیں، جو اس کے کافر بندے ہیں، اس دنیا میں دن رات ان کو بھی وہ دیتا چلا جا رہا ہے. پھر اکرم کا لفظ الاکرم یہ ایک ہی مقام پر آیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب عزت والا ہے. یعنی علم کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کو اٹیچ کیا ہے، ان دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کیا ہے. یہ سورہ العلق کی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وہ اکرم رب ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی اور صفت آ سکتی تھی نا یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اکرم ہونے کی، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ جود و سخا والا جو رب ہے، اس نے تمہیں قلم دیا، اس نے تمہارے لیے یہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی. اور آپ دیکھیں کہ رب کریم، رب اکرم، سب سے زیادہ عزت والا جو رب ہے، اس سے منسوب ہونے میں عزت ہے نا. تو درمیان میں واسطہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ علم ہے. علم انسان کو عزت بخشتا ہے. آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر عزت بخشی گئی. خلیفہ بنایا گیا تو کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن میں جو طالوت کا واقعہ آتا ہے، تو وہ جو سردار تھے تو انہوں نے جب کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حقدار بادشاہت کا، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں. تو نبی نے کیا کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اس کو علم اور جسم یعنی انٹلیکٹ اور فزیکل جو قوت ہے وہ دی ہے. تو علم انسان کو جتنا آگے لے کر جاتا ہے اتنی کوئی بھی چیز انسان کو اوپر نہیں لے کر جاتی. اور علم دینے کے ساتھ ساتھ اور ہمیں پڑھنے کی ترغیب دینے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو صفاتی نام اپنا جو استعمال کیا ہے وہ ہے الاکرم. اب ہم کریم کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. کریم کا معنی ہے سب سے زیادہ خیر والا، عظیم نفع والا، اور ہر چیز میں اچھا اور افضل. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو ہے وہ بھی کرم بیان کی ہے، یعنی کریم ہونا. اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریم بیان کیا ہے، یعنی کرم قرآن کا بھی وصف ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، سورۃ الواقعہ، بے شک یہ کریم قرآن ہے، یعنی خیر کثیر والا ہے، اس میں بہت بڑا علم ہے. اور جتنی خیر کثیر اور جتنے بڑے علوم قرآن کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں حاصل کیے جا سکتے. پھر اسی طرح سے اگر ہم اوپر والی سورۃ المؤمنون کی آیت 116 کو الکریم میں میم کی زیر کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو بھی کریم قرار دیا ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بلند ہے اللہ جو برحق بادشاہ ہے،
نہیں کوئی معبود مگر وہی جو عرش کا رب ہے، جو کریم ہے، عرش کریم کا رب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر کریم ہونے سے مراد ہے نہایت خوش منظر، نہایت دل ربا، بہت خوبصورت. پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو ثواب اور جو اس نے اپنے ایمان والے لوگوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان کو بھی کریم کے وصف سے یاد کیا ہے. سورہ الانفال آیا 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک درجات ہیں اور مغفرت ہے اور اچھا رزق ہے. اعلیٰ، عمدہ، نویل، بہت قیمتی، بہت نوبل اللہ تعالیٰ کے پاس رزق ہے. اسی طرح سے سورۃ النساء آیا 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور ہم تمہیں اچھی جگہ میں داخل کریں گے، وہ جگہ جو کہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت، اعلیٰ و عرفہ، آفات، بیماریوں، غموں، پریشانیوں اور زندگی میں کوئی مشکلات لانے والی ہر چیز سے وہ محفوظ اور سلامت ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ویجیٹیشن اگائی ہے، نباتات ہیں، لش گرین درخت ہیں، پھلوں کے درخت ہیں اور ڈفرینٹ سایہ دار درخت ہیں، پھولوں والے ہیں، تو ان کا بھی منظر کیونکہ بے حد دلکش ہوتا ہے. کیا بہار ہو، کیا فال ہو، آپ دیکھیں اتنا میسمرائزنگ ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے. کتنی دور دور لوگ سفر کر کے جاتے ہیں کوئی پھولوں والا گارڈن دیکھنے اور کبھی کسی جگہ پر فال دیکھنے، کتنی دور دور لوگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف ہم نے اس میں کتنے ہی کس قدر اچھے جوڑے اگائے ہیں. الشعراء 7. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیونکہ خود کریم ہے تو اس نے اپنی کریشن میں بھی کریم اور جو خیر والی اور نفع والی چیزوں کے اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں. لفظ الکرم، الکرم کا کیا معنی ہے؟ اس میں تمام اچھی خوبیاں، محاسن اور محامد، دو چیزیں، محاسن اور محامد، یعنی اچھی خوبیاں اور اچھی تعریفیں اس ایک لفظ کے اندر سما جاتی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے وہ کثرت سے خیر عطا کرتا ہے، ہمیشہ خیر دینے والا، عظیم قدر اور کبیر شان والا، نقص سے پاک، آفات سے پاک، نعمتیں دینے والا، منعم، فضل کرنے والا، عوض کے بغیر دینے والا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جنت میں جو چلے جائیں گے نا انشاءاللہ، تو ہم ان اعمال کے عوض نہیں جائیں گے جو ہم نے اس دنیا میں کیے، ہم بوجہ ان اعمال کے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اعمال کیے، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں. یہ عوض نہیں ہے. جنت کا پرائس ٹیگ بہت ہائی ہے، ہم پے نہیں کر سکیں گے کبھی بھی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ کرو، میں قدردانی کروں گا اور میں قدردانی کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہے اس کا کرم انسانوں کے اوپر. بغیر عوض ادا کرنے والا، بغیر سبب عطا کرنے والا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ ہے وہ کریم رب جو بغیر سبب کے عطا بھی کرتا ہے، جو محتاج اور غیر محتاج دونوں کو دیتا ہے، جو وعدہ کرے تو وفا کرے. چھوٹی بڑی ہر حاجت جس کے سامنے پیش کی جائے
تو وہ اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں خیر ہی خیر ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کوئی مانگے تو۔ آپ دیکھیں کوئی انسان جتنا بھی سخی ہو تو کبھی نہ کبھی وہ انوئے ہو ہی جاتا ہے، اور کبھی وہ دے بھی نہیں پاتا، اس کے پاس نہیں بھی ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ دیتے ہیں، یا وہی چیز یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز، یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس بندے کی وہ حاجت، وہ ضرورت اللہ سبحانہ و تعالی پوری کرتے ہی کرتے ہیں۔ مسئلہ ہماری دعاؤں میں کمی کا ہوتا ہے، ورنہ اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ گناہوں اور برائیوں سے بھی تجاوز کرتے ہیں۔ کس کس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو، کتنا اللہ تعالیٰ نے معافی کے در کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے نا الکریم، یہ کثیر المعنی ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں، اس میں بہت سی صفات جو ہیں نا وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس میں معاف کرنے والا، خیر کثیر دینے والا، اور باقی جتنی بھی پیچھے ایک ہم نے لسٹ کی ہیں، یہ سب کی سب اس ایک نام کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر کچھ اگزامپلز ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے اس پوری لسٹ کی جو ابھی ہم نے پیچھے بات کی ہے۔ نمبر 1، جب کریم سے مراد خیر اور عطائے کثیر دینے والا مراد لیں تو بھی درست ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی خیر دینے والا نہیں ہے۔ اس کی قدرت، اس کی عطا اور بخشش بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین، اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کے خزانے، سب کچھ بہت وسیع ہے۔ نمبر 2، اگر اس سے مراد، کریم سے مراد دائمی خیر والا، یعنی ہمیشہ خیر دینے والا، کنٹینیوس خیر دینے والا مراد لیں تو یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت، کوئی احسان منقطع نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کی ہر چیز منقطع ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کنٹینیوس یا کنٹینیوٹی کا سلسلہ ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں مسلسل جاری رہے گا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ الواقعہ میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ نہ وہ ختم ہوں گی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ پھر اسی طرح سے اجر کے بارے میں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا جو ہے اجر، وہ ہے پے در پے وہ دے رہا ہے، روزانہ دے رہا ہے، دن کو بھی دے رہا ہے، رات کو بھی دے رہا ہے۔ تیسرا معنی اگر اس کا لیا جائے کہ عظیم قدر والا یا کبیر شان والا، تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی قدر و شان اور کسی کی نہیں۔ بندے اس کی صفات کی گہرائی اور اس کے اوصاف کے کمال تک رسائی نہیں پا سکتے۔ انسان کا جو اگر فزیکل ٹینجبل طریقے سے اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں نا، تو پھر انسان جو ہے وہ ایک جگہ پہ اس کی جا کے تو تھک جاتی ہے سوچ۔ لہٰذا اپنے رب کو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کو، یا اس کا جو بہترین طریقہ ہے کہ فزیکلی آپ نے نہیں سوچنا، آپ نے صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ رب ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم قادر نہیں ہے نا، ہم بہت دفعہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ کیونکہ میں قادر نہیں ہوں تو میرا تو مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہو سکتا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس رب کو اس سے مانگا ہی نہیں ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو اتنا کریم ہے، جو ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 4، وہ نقص سے، آفات سے پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، اس کو کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا، یہ بھی کریم ہونے کی ہی شان ہے۔ نمبر 5، وہ منعم ہے، وہ نعمتیں دینے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ہر چیز کے خزانے اور فضل اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ جسے وہ عزت نہ دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا،
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. جسے وہ اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. چاہے انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت اور خزانے ہوں، اتھارٹی ہو، بندوں کے دلوں میں عزت نہیں آتی اگر اللہ نہ ڈالے. اور جب اللہ چاہے وہ آئی ہوئی عزت نکال دے، جب اللہ چاہے کہ کسی کے دل میں آپ کی عزت ڈال دے. ہم جب پڑھتے ہیں وطر تو اس میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کا تو دشمن ہو جائے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اب بظاہر کتنے بڑے بڑے یہ سرداران قریش تھے، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، اس وقت کے یہ اسٹال ورڈز تھے. اس وقت دنیا، عرب ورلڈ ان کے ناموں سے کانپتی تھی. ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنا لوگوں کو مشکل ہوتا تھا ان کے او کی وجہ سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو ذلیل کرنا چاہا اور ان کی عزت جو ہے اس کو خاک میں ملانا چاہا تو کیسے نہتے 313 لوگ اللہ تعالیٰ میڈ شور کہ ٹوٹل عزت جو ہے وہ ختم ہو ان کی. کوئی بڑے مارکے نہیں ہونے تھے وہاں پہ، بڑے اسلحے والے لوگ سامنے نہیں آنے تھے، تب جا کے پوری مکمل ذلت ہونی تھی نا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کریم ہونا ہی ہے، کیونکہ اگر یہ کفار کے حق میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت چھینی، لیکن مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی شان کریمی دکھائی، مڑ کے اس کے بعد کبھی ان کی عزت واپس نہیں آئی. نمبر 6، وہ بغیر عوض کے دیتا ہے، کوئی اس کو واپسی کسی سے پرائس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ساری مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی، ساری بادشاہت اسی کی، سارے خزانے اسی کے، عطا وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے بندے کو جب وہ دیتا ہے تو واپسی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا، اس کو ہم سے واپسی کچھ بھی نہیں چاہیے. یہاں تک کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ جنت بھی عوض کے تحت نہیں ملے گی، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہوگی تو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا الا یہ کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے ڈھانپ نہ لے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے ڈھانپ نہ لے. اللہ کے رسول سید الانبیاء اور یہ فرما رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیٹلی آپ کی ہیوملٹی بھی تھی، لیکن بیسیکلی بات ہمیں سمجھانے کی ہے. آپ دیکھیں کہ کون اتنی جنت کی خوبصورت زمینیں خرید سکتا ہے؟ کون وہاں پہ اتنے بڑے بڑے محلات، ہیرے جواہرات، اور اس دنیا کے ہیرے جواہرات ان کے آگے ہیچ ہیں جو وہاں پر ہیں. وہاں کچھ اور ہی ہے. وہاں پہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہاں ایسی نعمتیں ہیں، ایسے زیور ہیں، ایسے ہیرے موتی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے کے دل پر کبھی اس کا خیال تک بھی گزرا. نمبر 7، وہ بغیر سبب کے دیتا ہے، وہ بغیر مانگے عطیات کی نوازش کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک ذرا اس وقت کے لیے دیکھے کہ ہم نے کیا کیا نہیں مانگا اور اس کے باوجود وہ ہمارے پاس کنٹینیوسلی ہے، اور وہ ہماری سسٹیننس ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے. یہ آکسیجن جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، جیسے بھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم نے ہمارے ایسے پوسچرز بنائے ہیں نا کہ اب ہم کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں کتنے آرام سے، کتنے نوبل طریقے سے، کتنا انسان اچھا لگتا ہے نا چلتا ہوا سیدھا، کتنا انسان خوبصورت لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی ہر جوڑ اللہ تعالیٰ نے اتنا مناسب اور خوبصورت بنایا. احسنی تقویم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بغیر مانگے.
کسی طریقے بھی ہمیں وہ پیدا کر سکتا تھا، ہماری حیت کچھ بھی ایسی کسی ایسے جانور جیسی کر دیتا، جو بے شمار جو اس نے پیدا کیے ہیں، کوئی ریپٹائل ہے تو کوئی 4 پیروں پہ چلنے والا ہے، بنا دیتا. حتیٰ کہ یہ جو چمپینزی بنمانس ہے وہ تو 2 پیروں والے ہیں. اللہ نے ہمیں ویسا نہیں بنایا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور اس کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، اس کے بارے میں ہم اس کی صحیح معرفت نہیں کرتے. کتنی ناقدری ہم کرتے ہیں اپنے رب کی. نمبر 8، محتاج اور غیر محتاج کو حاجت کے مطابق بھی دیتا ہے اور مزید بھی دیتا ہے. یہ بھی اس کا کرم ہے. ہر کسی کو دے رہا ہے، محتاج کو بھی دے رہا ہے، غیر محتاج کو بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے ساتھ ضرور اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ کا کوئی چیز کھانے پہ دل کر رہا ہے تو وہی چیز آ جاتی ہے، یا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں اور آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کھانے کا، اور آپ کے سامنے کھانا کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب وسیلہ پیدا کر دیتے ہیں. یہ اس کا کرم ہوتا ہے اپنے بندے کے اوپر. نمبر 9، وعدہ وفا کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر وعدہ وفا کرتا ہے. کوئی انسان ہو نا اگر، اور وہ ہو بھی صادق الوعد ہو، وعدے پورے کرنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی کوئی عذر اس کو لاحق ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیٹیگوریکل، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے وعدہ کیا ہوا ہے تو مجھے اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے کس طرح اپنے آپ کو خود باؤنڈ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اگر وعدہ کیا ہے تو میں نے پورا کرنا ہے، میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی رکھنا ہے. ہی ڈنٹ ہیو ٹو، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر بائنڈنگ کیا ہے ہماری خاطر. نمبر 10، ہر چھوٹی اور بڑی حاجت اسی کی جناب میں پیش کی جاتی ہے. سورہ الرحمن آیا 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. سبحان اللہ. زمین و آسمان کی ہر چیز اس سے مانگتی ہے، ہر روز وہ نئی شان میں ہوتا ہے. ایک اسلاف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ اپنی دعا کو ایک نئے جوش، ایک نئے جذبے سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ایک نئے حال میں، ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں روزانہ موٹیویشن دے دی. روزانہ نئے سرے سے اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. جب اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کا ایسے معرفت ہو جائے نا کہ کتنی ڈائمینشنز ہیں اس ایک صفاتی نام کی، تو پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارے گا نا اس کی شان کریمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو کیا بے نیازی آئے گی اس کو مخلوق سے، کتنا وہ دنیا کی ہر اتھارٹی سے بے نیاز ہو جائے گا. اس کے بارے میں غالباً ابن القیم کا قول ہے یا کسی اور کا، اسلاف میں سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دعا کر رہی تھی، اے کرموں والے مجھے اپنے علاوہ میرے ہر خیر خواہ سے بے نیاز کر دے. جس کو یہ معرفت ہو جائے کہ وہ کریم ہے، پھر اس کو چاہے کوئی اور خیر خواہ بھی ہوں، یہ نہیں کہ انسان کوئی ویسے کسی کے آگے ذلیل و خوار ہوتا پھرے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن لوگ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پر احسان کر کے جتاتے نہیں ہیں آپ کو، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بھائی چارہ بھی تو ہے دنیا پر. لیکن وہ جو عورت ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ان بھائی چارے والوں سے بھی بے نیاز کر دے، مجھے بس تو خود دے. نمبر 11، وہ التجا کرنے والے کی التجا کو ضائع نہیں کرتا. وہ حیی بھی ہے نا، حیا والا، جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ
شرماتا ہے، وہ حیا کرتا ہے اس بات سے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف آیت 30 میں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک جو اچھا عمل کرتا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ مومن آیت 60، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں قبول کروں گا. جو التجا کرنی ہے کرو، جو کہنا ہے کہو، جو مانگنا ہے مانگو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. کیسا کریم رب ہے، کیسا نوبل ہمارا رب ہے کہ جو کہتا ہے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہنا میں قریب ہوں، میں پاس ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی جس کو اتھارٹی ملتی ہے نا اتنا ہی وہ ان ایکسیسیبل ہو جاتا ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے، فون اٹھانا بند کر دیتا ہے، ملنا بند کر دیتا ہے. ادھر ادھر سے ترلے منتیں کر کر کے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اور کہیں جا کے کوئی 5 منٹ کا اس کے پاس سے ٹائم نکلتا ہے، اور یا پھر نہیں نکلتا. آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، خلفائے راشدین تھے، اس دور میں کیوں یہ لوگ ایکسیسیبل تھے؟ ان کو معرفت تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ معرفت جو ہے نا وہ انسان کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، اپنی اوقات میں رکھتی ہے. جتنی اللہ سے معرفت کم ہوگی اتنے ہی ہم اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں، اتنے ہی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. نمبر 12، وہی گناہوں سے تجاوز کرتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے ہاں بڑے سے بڑے گناہ کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ توبہ کرنے والا ایک دفعہ سچی توبہ کرتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے سچی توبہ کا، اس کی ساری پچھلی سلیٹ وہ صاف کر دیتا ہے. بڑے سے بڑے جرائم توبہ کرنے والوں کے وہ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک اور جو شان کریمی کا مظہر ہے کہ وہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا ہم نے سورۃ الفرقان میں پڑھا، ان کی سیئات حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور وہ پکارتا ہے اے دن کے گناہگار رات کو پلٹا، اے رات کے گناہگار دن کو پلٹا. اب آپ دیکھیے کہ اتنی ہمارے کریم رب کی ساری، اور یہ نہیں کہ ہم نے سارا احاطہ کر لیا ہے، سارا احاطہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ ہمارا رب ہے تو اس کریم سے کرم کے حصول کے لیے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہمیں کیسا بننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کر سکیں؟ تو اس کا جواب سورہ حجرات آیت 13 میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ظاہر و باطن میں، خفیہ اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے. جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی آدمی معزز ہوگا، اور کسی کو اپنی نیکیاں نشر کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس کی وائبز، اس کی ڈسپوزیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اپنی زندگی میں کیسے، اپنی روٹین میں کیسے ہے، یا یہ اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہے. اور اللہ کے تو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کریم رب کو پہچانیں اور کریم رب کا بندہ بنیں. اور ایک اور جگہ پہ آتا نا کہ وہ اکرم الاکرمین ہے، یہ بھی کسی کا اسکالر کا یہ قول ہے کہ وہ اکرم الاکرمین ہے، کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کرم کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، لیکن کوئی کریم اس کی برابری نہیں کر سکتا. وہ ایک حمد ہے جس کا شعر ہے، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. پھر اسی طرح ایک اور مجھے نعت یاد آ گئی ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں.
اور واقعی ہمارے دامن میں آلریڈی سما نہیں رہا ہوتا، لیکن ہم کیونکہ نمبر 1 انسان ہیں، ہماری خواہشات، ضروریات روز نئی ہوتی ہیں، تو ہم اور سے اور مانگتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اس بندے کو دیکھو بس مانگتا چلا جا رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، یہ کرم ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بندہ اور مانگتا ہے، وہ اور خوش ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو کہو اب بس کر دے، اس کے پاس اب پہلے ہی کافی ہے۔ یہ ہے ہمارا کریم رب۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔